صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 تک پڑھ لیا تھا. آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 18 سے شروع کر رہے ہیں اور آیت نمبر 20 تک ہم پڑھیں گے. منافقوں کے حوالے سے بات چل رہی تھی ہماری، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ بہرے ہو گئے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، یہ لوٹنے والے نہیں ہیں. مطلب یہ نہیں کہ ان کو سنتا نہیں ہے یا یہ بول نہیں پاتے یا ان کو نظر نہیں آ رہا، بلکہ ہر کام نارمل ہو رہا ہے، سن بھی رہے ہیں، باتیں سن سکتے ہیں، لوگوں کی آواز سن سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، لیکن حق بات نہیں سن سکتے، حق بات بول نہیں سکتے، حق کو دیکھ نہیں سکتے. اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ چیزیں ہم میں بھی آج پائی جا رہی ہیں، یہ چیزیں ہم میں ہیں، ہم یہی کام کر رہے ہیں. مطلب اگر ہم گروپ میں بیٹھے ہوں، کوئی بات چل رہی ہو نا، یار فلاں مسئلے کے بارے میں کیا خیال ہے، اب جہاں پہ کسی کا دادا لگا ہوا نا وہیں پہ اس نے بھی جانا ہے، جہاں پہ کسی کے محلے کے مولوی صاحب لگے ہوئے نا وہیں پہ اسی نے جانا ہے. اب اس کو جتنا مرضی حدیث دکھا دو، قرآن کی آیت دکھا دو، یار یہ دیکھو حق بات یہ ہے. اللہ کے بندو آپ اس میں تحقیق کر لو، آپ اس کی نہ مانو، آپ خود تحقیق کر لو. کوئی بھی دین کی بات بتا رہا ہو، ہمارے ہاں ایسے ایسے رواج آ چکے ہیں کہ اللہ معاف کرے وہ دین کسی اینگل سے لگتا ہی نہیں کہ وہ دین ہے، اور ہم نے اس کو دین بنایا ہوا. ابھی شب برات گزری ہے پیچھے، تو اس پہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. مجھے بتائیں مطلب کس جگہ پہ پٹاخے پھوڑنے کا حکم ہے، کس اینگل سے یہ دین لگ رہا ہے؟ اللہ معاف فرمائے یہ دین کا مذاق ہے. اب اگر سچی بات بتا دو، حق بات بتا دو، تو وہی او یار ان کی نہ سنو، یہ تو جو ہے نا مولوی اپنی باتیں سناتے رہتے ہیں. یار کیا مولوی؟ مطلب ہم نے اپنے دادا کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اپنے بابا کو کرتے ہوئے دیکھا تھا. بھائی بابا اور دادا آپ کے جو ہیں وہ انہوں نے دین لے کے آئے، وہ اس دنیا میں دین لے کے آئے. ٹھیک ہے اگر انہوں نے کیا ہے، ان کو شاید کسی نے نہ بتایا ہو، ان کو پتہ نہ ہو، ان کو علم نہ ہو. اگر آپ کو سچی بات کا علم ہو چکا ہے تو بھئی آپ اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ یہی کام ان کے تھے، وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں تھے. وہ ہر حق بات کو سننے سے قاصر تھے، بولنے سے قاصر تھے، حق کو دیکھ نہیں پاتے تھے، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کصیب من السماء، جیسے بارش آسمان سے نازل ہو، فیہ اس بارش میں ظلمات اندھیرے، ورعد اور کڑک، وبرق اور بجلی، یجعلون وہ بناتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں. مطلب جیسے ہم بہت زیادہ دھماکے دار کوئی جو ہے نا وہ آواز سن لیں تو ہم نا اپنے کان بند کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ مطلب ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا یار اس کی وجہ سے ہمارے کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں. مطلب ہم جو ہے نا یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت،
موت کے ڈر سے یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں لے لیتے ہیں. واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح بارش نازل ہوتی ہے نا آسمان سے، اس میں بجلی بھی ہوتی ہے، اس میں کڑک بھی ہوتی ہے، زوردار آوازدار. تو یہ جو ہے نا مطلب ہمارے ہم جیسے ہوتا ہے کہ مطلب ایسا ماحول ہو، ایسا موسم ہو جائے تو ہم ڈرتے ہیں. ہم جو ہے نا کہتے ہیں یار طوفان آ رہا ہے، شاید یہ نقصان نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مفسرین اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ جو بارش ہے نا، بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، یہ ایمان ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایمان کو بارش سے تشبیہ دی ہے. یہ ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ مشکلات تو آئیں گی. مشکل تو آتی ہے، مشکلیں ہمیشہ اچھے رستے میں آتی ہیں. مشکلیں ہمیشہ جو ہے نا آپ کو سیدھے رستے میں آئیں گی. تو مشکلات آتی ہیں، تو وہ جو کڑک اور بجلی ہے اس کو مشکلات کے ساتھ تشبیہ دی گئی. یجعلون اصابعهم فی آذان من الصواعق حذر الموت. مطلب مشکلات کی وجہ سے وہ دین سے پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. منافقین جب ایمان کے ساتھ آتے ہیں تو ایمان میں پھر مشکلات ہوں گی، تو جب وہ مشکلات کو دیکھتے ہیں تو وہ اس سے دور ہوتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ جو انکار کرتے ہیں نا اللہ کا، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھیرے میں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا اپنے ہاتھ سے جو ہے نا اپنی گرفت میں مضبوط پکڑ لیتا ہے، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان کی رسیاں جو ہے نا وہ ڈیلی چھوڑ دی ہوتی ہیں کہ بھائی تمہارے پاس ایک محدود وقت ہے، اس میں جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارهم، ان قریب ہے کہ ان کی جو بصارت ہے، ان کی جو آنکھیں ہیں وہ کچک لے بجلی. مطلب بجلی ان کی آنکھیں کچک لے. کلما جب بھی اضاء لهم ان کے لیے روشن ہوتا ہے، مشوا تو اس میں چلنے لگتے ہیں. فیہ واذا اظلم اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں. ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ لذهب بسمعهم تو اللہ تعالیٰ لے جاتا ان کی سماعت، و ابصارہم اور ان کی بصیرت. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، ہر معاملے پر قادر ہے، ہر کام کرنے پر قادر ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب بجلی ان کی آنکھوں کو کچک لے. مطلب یہ ہے کہ جب یہ ایمان سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بھی سزا دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ اپنی موج مستی میں جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید جناب ہم تو بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں تو جناب کوئی ہرا نہیں سکتا، ہم تو جیتے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن وہ تم کو مہلت دیے ہوئے کہ مطلب ٹھیک ہے تمہارے پاس یہ ٹائم ہے، تم واپس پلٹنا چاہو تو پلٹ سکتے ہو، وگرنہ پھر آگے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہنم کو تیار کیا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ فرمایا کہ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ وہ پھر آگ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نافرمان لوگوں کے لیے تیار کیا. تو یہاں پہ ہمارا جو ہے نا منافقوں کے حوالے سے سبق ختم ہو رہا ہے. مطلب ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 پڑھ لیا، 20 تک پڑھ لیا ہے. تو آگے جو ہے نا آگے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. تو میں منافقوں کے حوالے سے میں نے آپ سے بولا تھا میں کچھ نشانیاں بتاؤں گا. جھوٹ بولتے ہیں. منافقوں کی ایک نشانی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جھوٹ عام ہو چکا ہے، بہت عام ہو چکا ہے. منافق بات کرتے ہوئے گالی نکالتا ہے. سچی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ گالی نکالی جاتی ہے کہ گھروں میں اس کو ایک رواج دے دیا ہوا ہے. مطلب یہ ایک تکیہ کلام بن چکا ہے کہ بات بات پہ گالی نکالی جا رہی ہے. اب ویسے کوئی گالی نکالتے اس کی ایسی کی تیسی کوئی گالی نکالے ہمیں، لیکن دوست کو گالی نکالتا ہے. میں ایک دفعہ ایک دوست کے ساتھ جا رہا تو اس کو نا اس کا کوئی مطلب رستے میں دوست ملا تو وہ گالی نکال کے پوچھ رہا تم کہاں رہتے ہو، ملتے نہیں ہو مجھے. تو میں نے اسے بولا یار دیکھو یہ آپ کا دوست ہے. تو کہنے لگا جی. میں نے کہا اس کو اتنی شرم نہیں تمہیں گالی نکال. تو آگے سے مجھے کہہ رہا ہے پھر کیا ہوا یار اتنا تو دوستوں میں چلتا ہے. مطلب تمہاری غیرت جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی کہ تمہاری بہن تمہاری ماں کو گالی دے رہا ہے
مذاق میں دے رہا اور تم اس کو برداشت کر رہے ہو. ویسے تمہیں کوئی جو ہے نا مطلب کتا کہہ دے تو تم اس کو جو ہے نا شاید گولیاں مارنے میں اتر آؤ, اس کو اس کی زندگی سے ختم کر دو. اور دوست تمہیں تمہاری ماں بہنوں کی گندی گندی گالیاں دے رہا ہے, تمہیں اس میں کوئی شرم اور کوئی تمہاری غیرت نہیں جاگ رہی کہ وہ تو دوست ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی مطلب پریشانی والی بات ہی نہیں. یار دوست ایسے بناؤ جو اپنی بہن کی طرح تمہاری بہن کی عزت کرے, جو اپنی ماں کی طرح تمہاری ماں کی عزت کرے. یہ کیسا دوست ہوا کہ جگہ جگہ پہ تمہیں گالی نکال رہا ہے, تمہاری بہن تمہاری ماں کو ننگا کر رہا ہے؟ یہ وہ دوستی ہوتی ہے؟ یہ دوستی نہیں ہے, یہ آپ کی غیرت کا جنازہ ہے جو نکل چکا ہے. شرم حیا کی چیز ہی نہیں ہے کہ اب ویسے تمہاری غیرت جاگ رہی ہے, کوئی ویسے کسی نے تمہیں جو ہے نا ویسے کوئی الفاظ بول دیا, تو کہہ کے بلا دیا, اس کی ایسی کی تہذیب تو کیوں بولا, اور یہاں پہ تمہاری غیرت نہیں جاگ رہی. تو براہ کرم یہ جو گالی ہے نا اس کو ختم کریں, یہ منافقوں کی نشانی ہے. اس کے علاوہ فجر اور عشاء منافقوں پہ بہت بھاری نمازیں ہیں. تو ہم تو ماشاءاللہ سے کوئی بھی نہیں پڑھتے, فجر عشاء تو بہت دور کی بات ہے, ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہماری تو جو ہے نا وہ نمازیں ہمارے جو اپنے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں اور ہماری جو مصروفیات ہوتی ہیں, جو ایک دن ہوتا ہے اتوار ریسٹ ہوتی ہے, اس میں ہم نے ریسٹ کرنی ہوتی ہے. 6 دن ہم نے کام کیا ہوتا ہے, اس وجہ سے نمازیں رہ گئیں. 7ویں دن ہم نے ریسٹ بھی تو کرنی ہے نا, تو اس وجہ سے نماز پڑھی نہیں جاتی. یہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ مسلمان جو وہ رمضان میں بنتے ہیں, رمضان کے بعد پھر وہی حال ہو جاتا ہے. تو براہ کرم اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے, یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی, یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. میں یہاں پہ ایک بات کہتا ہوں, منافقت کہتے کسے ہیں؟ منافقت کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی دوست کا فون کر رہے ہو, یار فلاں جگہ پہ آنا بڑا ضروری کام ہے, اب وہ نہیں آ رہا, تو یار یہ منافق دوست ہے, اس کو ویسے گولی مار دینی چاہیے, اس کو اپنی زندگی سے ختم کر دینا چاہیے, دغا باز ہے. ہم نے کبھی سوچا ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں, ہم جاتے نہیں, اپنے کام میں مصروف ہیں. تب کیا منافقت کا لیول بدل جاتا ہے؟ تب دغا بازی نہیں رہتی, تب کیا ہوتا ہے؟ اس وقت منافقت کسے کہتے ہیں بھائی؟ سب سے بڑی منافقت تو ہم اپنے اللہ سے کرتے ہیں. دوست منافقت کرے, دوست جو ہے نا وہ تمہاری بات نہ مانے, دوست تمہارے کہنے پہ تمہارے پاس نہ آئے, تو وہ منافق ہے, اس کو گولی مار دینی چاہیے. تو ہم اللہ کی آواز پہ لبیک نہ کہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تب کیا منافقت مطلب اس کا کوئی تعریف اس کی بدل جاتی ہے, وہ کوئی اور چیز بن جاتی ہے؟ کیا ہو گیا؟ ہم منافقت کریں تو منافقت نہیں مصروفیت ہے, کوئی ہم سے کرے تو وہ منافقت ہے, اس کو مار دینا چاہیے. ابھی بڑے وہ سٹیٹس لگتے ہیں, پھر دل ٹوٹ جاتا ہے, وہ یار منافق نکلا. مطلب کیا نکلا منافق؟ تم نے کیا کر لیا؟ 5 وقت میں منافقت نہیں دکھائی. یار یہ کیا چل رہا ہے ہماری زندگیوں میں, کیا ہو رہا ہے؟ ہم دوسروں کو کہتے ہیں, دوسرے ہمارے ساتھ کچھ غلط کرے تو ہم کہتے ہیں اس نے فلاں کیا. ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو کچھ نہیں. تم نے یار کو بنایا نہیں ہے, تم نے دوست کو بنایا نہیں, تمہاری بات نہیں مان رہا, تم اس کو منافق کہہ رہے ہو. رب نے تمہیں بنایا بھی ہے, تم اس کی بات نہیں سن رہے, تو پھر تم کیا ہوئے؟ تم اس سے بڑے مجرم ہو گئے. تو براہ کر کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں, دور رہیں. اگر آپ کسی کو, آپ کو لگ رہا ہے نا کہ میری بات نہ ماننے پہ مجھے کتنا غصہ آ رہا ہے, تو سوچیں اس رب نے جس نے آپ کو بنایا ہے اس کو کتنا غصہ آئے گا کہ اس کو میں نے بنایا ہے, اس کو رزق دیا, اس کو اچھی صحت دی ہے, پھر بھی یہ میری بات نہیں سن رہا, میرے در پہ نہیں آ رہا اور میرے آگے جھک نہیں رہا. تو خدا را اپنے آپ کو سنبھالیے, دین کے لیے سنبھالیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حق بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.